بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح، وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو، اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہ تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے۔ ناظرین، یہ تسبیح عام تسبیح نہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جب اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک سنیے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبت دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچان کرنے سے انکار دے گا۔ ماں جو دنیا میں انسان کو اپنی اولاد کو لانے کے لیے دن رات جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنے اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دل ہولناکیوں سے بھرپور ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تک اس کی پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کے گھٹنوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت، وہ اعمال بھی ملے ہیں جو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ عمل بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اور اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو خدا را سبسکرائب کر لیجیے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب
بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی، قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبر ہم سب کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ قبر میں صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت، نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں، باغات جنت میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا، نیک عمل والا اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فاجر ہو، فاسق ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بدترین شکل والا، گناہوں کا بوجھ والا اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میں خود خوشبو سے بھر جاؤں گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تنگی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک آ جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اعمال وہیں رہتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی صرف وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد میں بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک بندے کے صدقے میں فرمائی۔ یہ برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کر جاتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے، ان کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوا؟ تیرے اولاد تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی طرح، کچھ کھستے ہوئے چلتے
لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پہ اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے قبول۔ یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے، دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو یہ تسبیح پڑھے، اسے اپنا معمول بنا لے، دل سے سمجھ کے پڑھے اور اس کا انعام تجھے دنیا میں ملے گا، قبر اور آخرت میں بھی۔ سننے والے دل کی بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر میں وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب کچھ اور ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ محترم ناظرین، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں، اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے خالص ہو، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے بچے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میرے ذکر سے جو منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھے زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے، اور وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو نیک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ایک عظیم وعدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر جہاد سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، آپ نے فرمایا، جنت والوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ کہ چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو جہنم سے نجات دلائے سوائے اللہ کے ذکر سے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس تسبیح کو اپنائیں اور دل سے اپنائیں، صرف زبان کا ہی نہیں، دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے،
بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے اور اسے اللہ یاد کرے تو اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزارا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبر کی جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کے اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے وقف کریں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، پھر بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، موت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، موت کے بعد ایک ہی رات ہو، قبر تنہا ہو کوئی اور صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ اس کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت۔ آپ اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، نماز کے وقت، جہاں بھی جگہ ملے، وقت ملے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ اللہ پر ہو، یقین ہو، انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے اس تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور اس کی عظمت ہے۔ اللہ پاک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ